سردیوں میں نزلہ و زکام دور رکھنا بہت آسان۔ موسم سرما کی آمد ہے، جس کے ساتھ ہی شام خوشگوار اور صبح میں ہلکی خنکی شروع ہو جاتی ہے اور روح اور جسم کو مزہ دیتی ہے، جبکہ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس موسم کا تحفہ خاص نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار ہے۔ اس کے علاوہ اس بدلتے موسم میں خسرہ، چیچک، نمونیا کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سہانے موسم کی خوشیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ معلوماتی پروگرام اس لیے ہی شروع کیا ہے کہ ہم آپ کو اس موسم کی اذیت سے بچا سکیں یا اس کی خوفناکی کم کر سکیں۔ اس موسم میں بچے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ کسی ہسپتال، کلینک یا دواخانے چلے جائیں، سب سے زیادہ مریض نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار کے نظر آئیں گے، جس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ نزلہ و زکام آخر ہے کیا؟ گلے کی سوزش اور ناک کا بہنا، آنکھوں میں جلن، یہ عام طور پر پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اب نزلہ و زکام شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ کھانسی اور چھینکیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ 7 سے 10 یوم میں صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں بچوں کی اسکول سے چھٹیوں کی سب سے بڑی وجہ موسمی نزلہ ہے، اور بڑوں میں آفس سے چھٹیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امریکہ جیسے ملکوں میں بھی ہر سال لاکھوں لوگوں کو 2 سے 3 مرتبہ نزلہ و زکام ہو جاتا ہے، جبکہ بچے اس سے زیادہ مرتبہ متاثر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو نزلہ و زکام موسم بہار یا سردیوں میں ہوتا ہے، لیکن سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس کی علامات میں گلے کی سوزش، ناک کا بہنا، کھانسی، چھینکیں، سر درد، جسم کا درد اور بخار شامل ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو 7 سے 10 دن میں ریکوری ہو جاتی ہے، جبکہ وہ لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہے یا وہ جو دمہ، سینے یا پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا ہوں، ان کی بیماری سنجیدہ نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں؟ وائرس جو کہ نزلہ و زکام کا باعث بنتا ہے، یہ ہمیشہ متاثرہ شخص سے صحت مند شخص کو پرسنل کانٹیکٹ جیسے ہاتھ ملانا، منہ چومنا، گلے ملنا، گال تھپتھپانا سے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ چھینکنے، کھانسنے سے بھی ایک مریض سے دوسرے صحت مند شخص کو یہ وائرس منتقل ہوتا ہے، جبکہ ایسی جگہوں یا سامان سے بھی جیسے دروازے کا ہینڈل، موبائل فون کی اسکرین، قلم، چابی، بچوں کے کھیل کا سامان، کھلونے یا دوسری ایسی ٹھوس اشیاء جن کو عام طور پر دھویا یا صاف نہیں کیا جاتا ہے، جراثیم کو صحت مند اشخاص میں منتقل کر دیتی ہیں۔ لہذا اس کے لیے ہاتھوں کو بار بار دھونا، کھانستے اور چھینکتے وقت ٹیشو پیپر کا استعمال بہت ضروری ہے، ورنہ قمیض کی آستین کے اوپر والے حصے میں منہ کو چھپا لیں۔ اس کے علاوہ قوت مناعت یا امیونٹی کو اچھا کرنے والی ادویہ اور غذا استعمال کریں۔ طبی نسخہ: ادرک کا رس 3 ماشے 1 تولہ شہد میں ملا کر چاٹ لیں۔ یہ نسخہ کھانسی اور گلے کے امراض کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ ادرک کا رس 3 ماشے، کالی مرچ کا سفوف 1.5 ماشے، دارچینی کا سفوف 1 ماشے، شہد 2 تولہ ملا کر چاٹتے رہیں۔ ادرک چبانے سے گلا صاف ہوتا ہے، اس لیے ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چباتے رہیں۔ قسط شیری کا سفوف 10 گرام 50 گرام شہد میں حل کر لیں اور آدھا چمچہ گرم پانی میں حل کر کے پی لیں، جبکہ میتھی دانہ 6 ماشے لے کر 1 پیالی پانی میں پکا لیں۔ 2 سے 3 ابال کے بعد تھوڑی دیر ڈھانپ کر رکھ دیں، اس کے بعد 1 چمچہ شہد ملا کر چھان کر پی لیں۔ سردی کا بہترین علاج: ادرک گرم مزاج رکھتی ہے، اس لیے موسم سرما کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کے کھانے سے سردی کم لگتی ہے۔ بعض لوگ نہانے کے بعد جسم میں سردی محسوس کرتے ہیں۔ اگر وہ 3 سے 6 ماشے ادرک اور اجوائن 3 ماشے کا قہوہ شہد ملا کر پی لیں تو انہیں ٹھنڈ سے نجات مل جائے گی۔ نزلہ و زکام میں بھی یہ قہوہ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹھی 3 ماشے، ادرک تازہ 3 ماشے ابال کر چھان کر شہد 1 چمچہ ملا کر پی لیں تو اس سے حلق صاف ہو جاتا ہے اور سینے میں جمع بلغم نکل جاتا ہے۔ یہ جوشاندہ پھیپھڑوں کی اکثر بیماریوں میں فائدہ مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر 2 دانے صبح شام استعمال کرنے سے بھی بلغم کو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔